ہمیشہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ورک ہمیں کیوں کہا جاتا ہے، ہم کدھر سے آئے اور ہماری تاریخ کیا ہے۔ تاریخ کی کتابوں پر غور کریں تو ورک قوم سب سے قدیم آرین قوموں میں شمار ہوتی ہے، جس کا آغاز سب سے پہلے ترکی میں اناطولیہ کے علاقے سے ہوا، جو کہ آج سے 4000 سال پہلے یونانی قبائل کا حصہ تھا۔ پھر یہ قوم اناطولیہ سے ہجرت کر کے بحیرہ کیسپیئن کے ارد گرد پھیل گئی۔ موجودہ دور میں روس، ترکمانستان اور ایران میں گولستان کا علاقہ اسی قدیم ہرکانیہ کا حصہ ہے جسے ورکوں نے سب سے پہلے بسایا۔ 4400 سال پہلے ورکوں نے عراق میں سمیریہ سلطنت پر حملہ کیا اور اس علاقے پر بھی قبضہ کیا۔ یہ وہ دور تھا جب وسطی ایشیائی ریاستیں ایران اور عراق تک ورکوں کا قبضہ رہا۔ اگر ہم مزید پرانی تاریخ میں جائیں تو داریوس اعظم بادشاہ، جو کہ ارشمیدس سلطنت کا سلطان تھا، اس کی کتابوں میں 2200 سال پہلے بھی ورک قوم کا ذکر ملتا ہے۔ ورک لفظ سنسکرت کے لفظ ورک سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی بھیڑیے کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ورک آج سے 2200 سال پہلے روس میں دریائے وولگا کے کنارے پر آباد تھے۔ یہ وہی علاقہ ہے جس میں ترکمانستان اور ایران کے بہت سے علاقے شامل ہیں، اور دریائے وولگا کو بھیڑیوں کی کثرت کی وجہ سے وولگا کہا جاتا ہے۔ وولگا لفظ کا معنی بھی بھیڑیا ہے، جبکہ ورک لفظ کا معنی بھی بھیڑیا ہے، اور انہی دو لفظوں کے ملنے سے موجودہ دور کا ورک لفظ معرض وجود میں آیا۔ مشہور ریسرچر اور صحافی ماجد شیخ صاحب ڈان اخبار میں اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ مجھے ورک لفظ میں دلچسپی اس وقت ہونا شروع ہوئی جب میں 1970 میں بحیرہ کیسپیئن میں سیر کر رہا تھا، اور ایک ملاح نے مجھے بولا کہ ہمارے اس پورے کے پورے سمندر کو ورکوں کے سمندر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جون سے ورک قبائل اس سمندر کے ارد گرد بستے تھے، آج انہوں نے لاہور شہر بسایا ہوا ہے۔ مشہور بھارتی مصنف اور ریسرچر یوگیندر پال نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان ورکوں کا ذکر ہمیں برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں جو کتابیں لکھی گئیں، خصوصی طور پر گیتا میں ان کا بار بار ذکر ملتا ہے، اور ورکوں کو وہلکا جنگجو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہی وہلکا جنگجو تھے جنہوں نے بہاولپور شہر کو سب سے پہلے بسایا، اور پھر برِ صغیر میں پنجاب کے علاقے میں 12 قلعے قائم کیے۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور کی ابتدائی بانیوں میں بھی ورکوں کا بڑا اہم کردار رہا۔ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس اپنی کتاب میں ورکوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ ورک لمبے، مضبوط، تیز دماغ کے دلیر لوگ تھے جو کہ آزاد رہنا چاہتے تھے، اور ہماری بھرپور کاوشوں کے باوجود ورکوں کو ہم تب تک فتح نہیں کر سکے جب تک ہم نے ان سے دوستی نہیں کی۔ یہ سب اس نے اس دور میں لکھا جب قیصر اعظم ہرکینیا کے علاقے کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ بحیرہ کیسپیئن اور اس کے ارد گرد کے علاقے پرانے وقتوں میں انتہائی سرد ہوتے تھے، اس لیے ورک وہاں سے ہجرت کر کے پہلے ایران میں گولستان کے علاقے میں بسے، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے پنجاب آ گئے۔ سب سے پہلے ورکوں نے بہاولپور شہر کو بسایا، اور اس کے بعد وہ پورے پنجاب میں جگہ جگہ پھیل گئے۔ پنجاب میں ورکوں نے اپنی ریاست بھی تعمیر کی جسے ورک گڑھ کہا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد راجہ ورک وردھن نے رکھی، اور یہ ریاست لاہور سے لے کر سیالکوٹ تک پھیلی ہوئی تھی۔ ورکوں کی گزشتہ 500 سالہ تاریخ میں سب سے بڑے نام نواب کپور سنگھ ورک نے لاہور میں سنگ پورہ کی بنیاد رکھی اور 12 مسلیں قائم کی۔ کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں ورکوں کی اس قدر دہشت تھی کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جب پورے پنجاب پر قبضہ کیا، تب بھی جب وہ لاہور سے گجرانوالا آتا تھا تو اپنے قافلے کو کہتا تھا کہ جو ورک گاؤں ہیں ان سے بچ کے رہنا، میں نے ان کے قریب سے نہیں گزرنا، کیونکہ ورکوں پر قبضہ کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں موجودہ تاریخ سے یہی علم ہوتا ہے کہ ورک ابتدائی طور پر یونانی قوم سے تعلق رکھتے تھے، اور ترکی کے علاقے سے ہجرت کر کے سب سے پہلے بحیرہ کیسپیئن، روس، ترکمانستان اور ایران کے علاقوں میں بسے، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے وہ برِ صغیر پاک و ہند آ گئے، جہاں سے اب الحمدللہ ورک برادری پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ ورک نسلی طور پر ہندوستان کے نہیں بلکہ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، اس لیے اگر ہم علمی دلائل کی بنا پر ورکوں کو یورپین اقوام کا حصہ سمجھیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر ہمیں ورک اور جٹ میں فرق بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جٹ ان تمام لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ ہندوستان کے مقامی نہیں، لیکن آج سے 2000-2500 سال پہلے ہجرت کر کے پنجاب کے علاقے میں آ کر بسے تھے۔ لیکن انہی جٹوں میں ورک قوم وہ واحد قوم ہے جس کی تاریخ باقی تمام جٹوں سے پرانی ہے، اور اس تاریخ کو پچھلے